ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یتقارب الزمان ویقبض العلم وتظہر الفتن، فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ زمانہ قریب ہو جائے گا اور علم اٹھا لیا جائے گا اور فتنے نمودار ہوں گے اور انسان کی طبیعتوں اور دلوں میں بخل ڈال دیا جائے گا، اور اس وقت میں ویکسر الحرج، حرج زیادہ ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ حرج کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا القتل، قتل و قتال زیادہ ہوگا، کشت و خون زیادہ ہوگا، خون ریزی، دہشت گردی حد درجے کی ہوگی۔ اب دیکھیں چند فتنوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ارشاد فرمایا۔ پہلا فرمایا تقارب الزمان، کہ زمانہ قریب آ جائے گا، مطلب یہ ہے کہ زمانے میں برکت نہیں رہے گی، جلدی جلدی وقت گزر جائے گا۔ اب دیکھیں مہینے ہفتوں میں اور ہفتے دنوں میں اور دنوں گھنٹے میں اور گھنٹے منٹوں میں چلے جاتے ہیں، اور صبح سے لے کر شام تک ہمارے پاس بس نیٹ ہے، نیٹ آن کیا اور جناب سارا وقت ضائع ہو گیا، تو وقت میں برکت نہیں رہے گی۔ یہ فتنہ ہے، یہ قرب قیامت کا فتنوں میں سے ایک فتنہ، یہ تقارب الزمان، جو ایک کام دن میں ہونا چاہیے تھا کئی دن میں ہو سکے گا۔ دوسری بات آپ سے ارشاد فرمایا علم اٹھا لیا جائے گا، مطلب یہ کہ علم جو نبوت کی میراث ہے وہ اٹھا لیا جائے گا۔ ایک دوسری حدیث میں اس کی وضاحت اس طرح فرمائی گئی ہے کہ علماء ربانی جو اس علم کے وارثین ہیں اٹھا لیے جائیں گے، چاہے کتب خانے باقی رہیں اور پیشہ ور عالموں سے ہماری بستیاں بھری ہوئی ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ علم جو نبوت کی میراث ہے اور جو ہدایت اور نور ہے، وہ وہی ہے جس کے حامل علماء اور امین علماء ربانی ہیں۔ جب وہ باقی نہیں رہیں گے اور اٹھا لیے جائیں گے تو وہ علم اور نور بھی ان کے ساتھ اٹھ جائے گا۔ تیسری بات ارشاد فرمایا کہ بخل، امت کے دلوں میں بخل پیدا ہو جائے گا، اور بخل اب ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، اور حرج ہوگا، کشت و خون، قتل و غارت، دہشت گردی، اس کا بازار گرم ہوگا، جو دنیا کے لحاظ سے بھی افراد اور امتوں کے لیے تباہ کن ہے اور آخرت کے لحاظ سے بھی گناہ عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب فتنوں سے محفوظ فرمائے ہم سے میں۔ جب یہ فتنوں کا ظہور ہوگا تو اس وقت میں علامت قیامت وہ بھی ظاہر ہوں گی نا۔ قیامت کی جو علامات ہیں، چنانچہ قیامت کی جو عمومی نشانیاں ہیں ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی نشانیاں بھی بتلائی ہیں، خاص نشانیاں بھی بتلائی ہیں۔ عمومی نشانی میں فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم يحدث اذا جاء اعرابی فقال مت الساعة قال اذا زجعت الامانة فانتظر الساعة قال كيف اذاعتها قال اذا وسد الامر الى غیر اہلی فانتظر الساعة۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے، ایک دفعہ ایک عرابی آیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا کہ جب وہ وقت آ جائے کہ امانت ضائع کی جانے لگے تو اس وقت قیامت کا انتظار کرو۔ اس عرابی نے عرض کیا امانت کیسے ضائع ہوگی، کیسے ضائع کی جائے گی؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب معاملات نااہلوں کے سپرد کیے جانے لگیں تو انتظار کرو قیامت کا۔ آج دنیا کے اندر جو معاملات ہیں حکومت کے، نظامت کے، کیا وہ نااہلوں کے ذمہ نہیں ہے؟ نااہلوں کے پاس نہیں ہے؟ ہمارے حکمران جاہل فاسق، ہمارے حکمران جو یہود و نصارہ کے دلالی کرتے ہیں، نقالی کرتے ہیں، قادیانیت نوازی کرتے ہیں، یہ ایجنٹ ہیں۔ اذا وسد الامر الى غیر اہلی فانتظر الساعة، فرمایا کہ جب معاملات نااہلوں کے سپرد کیے جانے لگیں تو انتظار کرو قیامت کا۔ اور خاص نشانے میں ارشاد فرمایا من اشراط الساعۃ الفحش والتفحش وقطیعۃ الرحم، فرمایا قیامت کی خاص علامات میں سے ہے بدکاری، بد زبانی، قطع رحمی کا عام ہونا، امانت دار کو خیانت دار اور خائن کو امانت دار قرار دینا۔ آج دنیا کے اندر جو امانت دار ہے اس کو لوگ کہتے ہیں جی یہ صوفی آدمی، اس کو کیا پتا کسی چیزوں کا،
جو خائن ہوگا، جو تمام معاملات کے اندر خیانت کرے گا، لوگ اس کو امانت دار سمجھیں گے، اس کو چالاک سمجھیں گے، اس سے دوستی لگائیں گے۔ فوش بدکاری عام ہے، بد زبانی عام ہے، بدکاری کتنی عام ہے، گھر گھر کے اندر ہر ایک آدمی کے پاس موبائل آ گیا، اس میں وہ دیکھے اپنی مرضی سے جو کچھ دیکھنا چاہے۔ بد زبانی عام ہے، ایک سے دوسری بات کوئی کسی کو نہیں سمجھا سکتا، ورنہ فوراً گالی گلوچ شروع ہو جاتی ہے۔ قطع رحمی عام ہے، بھائی بھائی کے ساتھ نہیں بولتا، باپ بیٹے کے ساتھ نہیں بولتا، رشتہ داروں کے ساتھ نہیں بولتے۔ یہ قیامت کی خصوصی علامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل کرتے ہیں کہ دو جہنمی گروہ ایسے ہیں کہ جن کو میں نے نہیں دیکھا، بعد میں پیدا ہوں گے۔ ایک وہ گروہ جن کے ہاتھوں میں بیل کی دم جیسے کوڑے ہوں گے، وہ ان کوڑوں کے ساتھ لوگوں کو ناحق ماریں گے۔ نمبر دو، وہ عورتیں جو کہنے کو تو لباس پہنے ہوئے ہوں گی، لیکن چونکہ لباس بہت باریک یا ستر کے لیے ناکافی ہوگا، اس لیے وہ حقیقت میں ننگی ہوں گی۔ لوگوں کو اپنے جسم کی نمائش اور لباس کی زیبائش سے اپنی طرف مائل کریں گی۔ یہ قیامت کی علامات میں سے ہیں، اور یہ زمانے میں ہم جی رہے ہیں۔ فرمایا وَنِسَاءٌ کاسیات، ننگی ہوں گی، عاریات، یعنی وہ لباس پتلا ہوگا، عاریات ننگی ہوں گی، ممیلات مائل کرنے والی ہوں گی۔ خود بھی فرمایا کہ مردوں کے اختلاط سے مائل ہوں گی۔ ان کے سر فیشن کی وجہ سے بختی اونٹ کے کوہان جیسے ہوں گے، جیسے عورتیں جو ہیں وہ پیچھے بالوں کی گٹھی سی بنا لیتی ہیں اور وہ ایسی کوہان سی بن جاتی ہے۔ یہ بھی قیامت کی علامات میں سے۔ یہ عورتیں فرمایا نہ تو جنت میں داخل ہوں گی، نہ جنت کی خوشبو ان کو نصیب ہوگی، حالانکہ جنت کی خوشبو دور دور سے آ رہی ہوگی۔ یہ دو جہنمی گروہ ہیں۔ اور علامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، فرمایا کہ اذا اتخذ الفی دیولا یا دولا، کہ جب غنیمت کو یعنی ذاتی سامان اور ذاتی جو ہے وہ دولت بنائی جانے لگے، لوگ جو ہے وہ مال غنیمت کو ذاتی سامان اور ذاتی دولت بنانے لگ جائیں گے۔ وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ جو ہمیں غنیمت کا مال حاصل ہوا ہے، یہ در حقیقت اصل مال یہی ہے، یہ ہمارا ذاتی ہے، اس میں کسی کا حصہ نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حصہ نہیں ہے، کسی اور کا حصہ نہیں ہے۔ امانت میں لوگ خیانت کرنا لگ جائیں گے۔ والامانت مغنمہ، مغتمہ، لوگ امانت کو بوجھ اور تاوان سمجھیں گے۔ زکوٰۃ وغیرہ جو ہے اس کو تاوان اور جرمانے کی طرح مشکل سمجھیں گے لوگ۔ والزکوٰۃ مغرمہ، اور آگے فرمایا مرد بیوی کی فرمانبرداری کرے گا، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَحَقَّ أُمَّهُ، اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا۔ یہ قیامت کی علامات میں سے خاص علامت ہے۔ بیٹا ماں کی نافرمانی کرے گا، اپنے باپ کی نافرمانی کرے گا، وَأَدْنَىٰ صِدِيقَهُ، اور اپنے دوست کو قریب رکھے گا۔ مسجدوں میں شور شرابہ ہوگا، وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ وَسَادَتِ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، قبیلے کا سردار ان کا فاسق ہوگا۔ وَكَانَ زَعِيمَ الْقَوْمِ أَرْذَلُهُمْ، اور فرمایا کہ قوم کا نگران، قوم کا ذمہ دار جو ہے وہ ان کا رذیل ترین انسان ہوگا۔ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، آدمی کی عزت اس کے برائی کی وجہ سے کی جائے گی، اس کے علم کی وجہ سے نہیں، اس سے لوگ ڈرنے کی وجہ سے اس کی عزت کریں گے کہ وہ ہمیں کہیں نقصان نہ پہنچا دے۔ فرمایا شراب عام پی جائے گی، مرد ریشمی لباس پہنیں گے۔ اب دیکھیں آج کل حالات اگر دیکھیں تو مردوں کا لباس دیکھیں، عورتوں کا لباس دیکھیں، مردوں کا لباس عورتوں کی طرح، عورتوں کا لباس مردوں کی طرح۔ فرمایا ناچ گانے والی عورتوں کا رواج ہو جائے گا۔ وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ،
موسیقی کے آلات کثرت سے ہو جائیں گے، یہ بھی جو ہے وہ قیامت کی علامات میں سے ہے۔ اور فرمایا بعد میں آنے والے لوگ امت کے پہلے لوگوں کو برا بھلا کہنے لگیں گے۔ جب یہ علامات فرمایا کہ ظاہر ہو جائیں، اس وقت تم سرخ آندھی آنے، زمین میں دھنسنے اور صورتیں بدل جانے کا انتظار کرو۔ اور یہ ساری فرمایا ایسے ہوں گے، ایسے پیدر پہ آئیں گی، وہ آیات تتتابع کا نظام قطع سلقہ فتتابع، جس طرح ایک ہار کاٹ دیا گیا ہو، اس کا دھاگا کاٹ دیا گیا ہو تو جیسے پیدر پہ اس کے دانے گرتے ہیں، فرمایا کہ یہ ساری کی ساری علامات ایسی ہوں گی۔ اور اگر ہم دیکھیں تو یہ جو 13 یا 15 علامات حدیث کے اندر بتلائی گئی ہیں، یہ آج کل کے زمانے میں ہیں یا نہیں ہیں؟ تو قیامت تو قریب ہے، قیامت کی علامات تو سامنے ہیں۔ اور سنیں، 5 علامات تو پہلے موٹی موٹی بتائی گئی۔ کون کون سی؟ یتقارب الزمان، زمانہ قریب ہو جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا، جھوٹ عام ہو جائے گا، شرم و حیا ختم ہو جائے گی، قتل عام ہو جائے گا۔ یہ خاص علامات ہیں۔ اور بڑی علامات، حضرت مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر ہوں گے اور پھر خوب انصاف کے ساتھ وہ حکومت کریں گے۔ یاجوج و ماجوج تمام زمین پر پھیل جائے گی، بہت فساد مچائیں گے، پھر اللہ کے حکم سے ہلاک ہوں گے۔ اور فرمایا کہ ایک عجیب جانور زمین سے نکلے گا اور پھر وہ لوگوں سے باتیں کرے گا۔ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکلے گا اور اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، قرآن کریم اٹھا لیا جائے گا، اور پھر دجال نکلے گا، 40 دن یا 40 مہینے یا 40 سال تک رہے گا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے، وہ دجال کو ڈھونڈ کر اسے ہلاک کریں گے۔ پھر 7 سال کا عرصہ ایسا گزرے گا کہ 2 آدمیوں کے درمیان بھی دشمنی نہیں ہوگی، یعنی امن کا زمانہ ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ ملک شام کی جانب سے ایک ٹھنڈی ہوا چلائیں گے، جس کی وجہ سے روئے زمین پر کوئی بھی ایمان والا نہیں بچے گا، سب کے سب مر جائیں گے۔ زمین پر صرف بدترین لوگ زندہ رہیں گے، جو بھلائی کو نہیں پہچانیں گے اور نہ ہی برائی کا انکار کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد سور پھونکا جائے گا۔ سور پھونکنے سے زمین و آسمان پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، تمام مخلوقات مر جائے گی، مگر اللہ کو جن کا بچانا منظور ہوگا وہ اپنے حال پر باقی رہیں گے، اور ایک مدت پھر اس طرح گزرے گی۔ خود سوچیں، یہ جو قیامت کی علامات آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہیں، کیا یہ ہمارے اندر موجود نہیں ہے؟ کیا ایسا نہیں ہے؟ گھر گھر کے اندر کی کہانی یہ نہیں ہے؟ بیوی کی فرمانبرداری زیادہ ہے، ماں کی نافرمانی ہے، باپ سے دوری ہے، باپ سے بات کرنا گوارا نہیں کرتے، دوستوں کے ساتھ تعلق زیادہ ہے، دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا زیادہ پسند کرتے ہیں، معاملات کی سپردگی غیر اہل لوگوں کے پاس ہے، لوگوں کی عزت ان کے علم کی وجہ سے نہیں کی جاتی، بلکہ اس وجہ سے کی جاتی ہے کہ یہ ظالم فاسق آدمی ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ مجھے تکلیف نہ پہنچے، اس لیے اسے سلام کیا جاتا ہے، اس کے پاس انسان جاتا ہے۔ علم کو دنیا کے لیے سیکھا جا رہا ہے، دین کے لیے نہیں، دین پھیلانے کے لیے نہیں۔ گانے بجانے عام ہیں، شرابیں عام پی جا رہی ہیں، ناچنے والی عورتیں عام ہیں، طوائفیں عام ہیں، ہر جگہ پہ ہیں۔ قوم کا نگران، قوم کا نگہبان، قوم کا ذمہ دار فاسق ترین انسان ہے۔ اب ایسے حالات میں فرمایا خدا بندی قہر کن شکلوں میں آئے گا؟ سرخ آندھیوں کی شکل میں، شدید زلزلے آئیں گے، آدمی زمین میں دھنسے جائیں گے، شکلیں مسخ ہو جائیں گی، اوپر سے پتھر برسیں گے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ ایسا وقت نہ آ جائے کہ غیر معمولی بہتات ہو مال کی، اور فرمایا کہ وہ بہا پھرے، یہاں تک کہ حالت یہ ہو جائے کہ ایک آدمی اپنی مال کی زکوٰۃ نکالے اور وہ نہ کوئی ایسا فقیر مسکین نہ پا سکے جو زکوٰۃ کو قبول کرنے والا ہو۔ اور عرب کی وہ زمین جس کا بہت بڑا حصہ یعنی بیاب ہو گیا ہے، یعنی آباد نہیں ہے، سرسبز چراگاہوں اور نہروں کی شکل میں ہو جائے گا، اس وقت قیامت آئے گی۔ اب گزشتہ نصف صدی کے اندر عرب ملکوں میں پیٹرول کی دریافت کے بعد جو انقلاب آیا ہے،
اور دولت کی جو ریل پیل ہے اور چٹیل میدانوں اور ریگستانوں کو باغ و بہار میں تبدیل کرنے اور نہر نکالنے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں، یقیناً یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مصداق ہے کہ عرب کی وہ زمینیں جو بے آباد اور ویران ہوں گی، وہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ سرسبز و شاداب ہو جائیں گی۔ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس چیز کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حالات منکشف فرما دیے تھے۔ اب صحابہ اکرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اطلاع دی، انہوں نے سنا اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من ارض الحجاز تضيء اعناق الابل ببصرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ یہ واقعہ نہ ہو جائے کہ ایک غیر معمولی قسم کی آگ اٹھے گی حجاز کی سرزمین سے، جو روشن کر دے گی شہر بصرہ میں اونٹوں کی گردنوں کو۔ اب دنیا میں واقع ہونے والے جو غیر معمولی حوادثات اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر منکشف کیے گئے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ ایک وقت پر سرزمین حجاز سے ایک انتہائی غیر معمولی قسم کی آگ نمودار ہوگی جو اللہ کی قدرت کے عجائبات میں سے ہوگی۔ اس کی روشنی ایسی ہوگی کہ سینکڑوں میل دور ملک شام کے شہر بصرہ کے اونٹ اور ان کے گردنیں اس روشنی میں نظر آئیں گے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اطلاع دی ہے۔ حجاز اس وسیع علاقے کا نام ہے جس میں مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، جدہ اور طائف اور رابغ وغیرہ شہر واقع ہیں، اور بصرہ ملک شام کا ایک شہر تھا دمشق سے قریباً 3 منزل کی مسافت پر، اور آج کل بھی بصرہ کا علاقہ موجود ہے۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کا مصداق وہ آگ تھی جو 7ویں صدی ہجری کے وسط میں مدینہ منورہ کے قریب سے نمودار ہونی شروع ہوئی۔ پہلے 3 دن شدید زلزلے کی کیفیت رہی، اس کے بعد ایک نہایت وسیع و عریض علاقے میں آگ نمودار ہوئی۔ اس آگ میں بادل کی سی گرج اور کڑک بھی تھی، اور یہ بھی لکھا ہے، روایات میں آتا ہے کہ یہ آگ ایسی تھی کہ معلوم ہوتا تھا کہ آگ کا ایک بہت بڑا شہر ہے، وہ جس پہاڑ سے گزرتی وہ چور و چور ہو جاتا، پگھل جاتا۔ یہ آگ اگرچہ مدینہ منورہ سے فاصلے پر تھی، لیکن اس کی روشنی سے مدینہ منورہ کی راتوں میں دن کا سا اجالا رہتا تھا۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ آگ کے عجائبات میں سے یہ بھی تھا کہ وہ پتھروں کو تو جلا کر راکھ کر دیتی تھی لیکن درختوں کو نہیں جلاتی تھی۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ یہ آگ جمادی الاخری سے شروع ہو کر رجب کے آخر تک قریباً 2 مہینے تک رہی، لیکن مدینہ منورہ اس سے نہ صرف یہ کہ محفوظ رہا بلکہ ان دنوں میں وہاں نہایت خوشگوار ٹھنڈی ہوائیں چلتی رہی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے شان قہر و جلال کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 650 برس پہلے اس کی اطلاع دی تھی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے 650 برس بعد ظاہر ہوئی ہے۔ جو قیامت کی علامات آپ کے سامنے میں نے عرض کی ہیں، قیامت کی علامات میں سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، مہدی کا نزول، دعوت الارض کا آنا، اور پھر یہ عمومی علامات جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں، خصوصی علامات آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت قریب زمانے میں ہم جی رہے ہیں، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے فتنوں سے، اور ان تمام جو ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بتلائی ہیں، ان نشانیوں سے، اور ہمیں ہر قسم کے گناہ سے، ہر قسم کی برائی سے محفوظ فرمائے، اور ان فتنوں کے زمانے میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین پر استقامت نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے ان جو ہے وہ اعمال کو قبول و منظور فرمائے۔ خصوصاً آج کل رمضان المبارک کی بابرکت لمحات، بابرکت گھڑیاں جاری و ساری ہیں، اپنے دین پر استقامت کی، مستقیم ہونے کی دعا کیا کریں، اور سنت پر عمل کرنے کی کوشش کیا کریں، اللہ سے استقامت کی دعا کیا کریں، اللہ سے دین پر باقی رہنے کی دعا کیا کریں، خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالایمان کی دعا کیا کریں، اللہ سے عافیت مانگا کریں، عافیت بہت بڑی چیز ہے، اللہ سے عافیت مانگا کریں، فتنوں سے محفوظ رہنے کی، مصائب سے محفوظ رہنے کی، مشکلات سے محفوظ رہنے کی، حکمرانوں سے محفوظ رہنے کی، ظالموں اور فاسقوں اور فاجروں سے محفوظ رہنے کی۔ اللہ ہمارے دین کی، ہمارے گھر کی، ہمارے آل اولاد کی، اور ہمارے علاقے اور مسلمانوں کے ملکوں کی اور وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔